ایک سیاسی جدوجہد عام طور پر کسی نہ کسی کے خلاف ہوتی ہے، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ قائم کرنے والوں نے اپنا مسلک مرزا غالب کے اس شعر کو قرار دیا تھا: آزادہ رو ہوں اور میرا مسلک ہے صلح کل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے۔ قائد اعظم سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہماری سیاسی جنگ کسی شخصیت کے خلاف نہیں بلکہ ان رجحانات کے خلاف ہونی چاہیے جو اخوت، مساوات اور آزادی کے راستے میں حائل ہوں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے لٹریچر میں اخوت، مساوات اور آزادی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ ذات پات کے ایک نئے نظام کو قرار دیا گیا ہے، جس کی ترتیب کچھ اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ سب سے اوپر دولت جمع کرنے والا ایک طبقہ ہے، اس کی کوشش ہے کہ تمام دولت سمٹ کر اسی کے ہاتھوں میں آ جائے اور وہ دوسرے تمام انسانوں کی تقدیر کا مالک بن بیٹھے۔ ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ روایتی قسم کے سرمایہ داروں اور بنیوں ہی کے روپ میں آئے، بلکہ یہ کسی مذہبی اور نظریاتی تحریک بلکہ سوشلزم اور کمیونزم کے لبادے میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ دوسرے نمبر پر دانشوری سے تعلق رکھنے والا گروہ ہے۔ یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں، اکیڈمیوں، تھنک ٹینکس، ادبیات اور فنون لطیفہ کی انجمنوں، اشاعتی اداروں، میڈیا اور دوسرے اداروں کی مدد سے یہ طبقہ ایسے تصورات کو فروغ دیتا رہتا ہے جن کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح پہلے طبقے کی بالادستی برقرار رہے۔ تیسرے درجے پر وہ لوگ ہیں جن کے لیے قائد اعظم نے کیریئرسٹ کی اصطلاح استعمال کی، یعنی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ایسے تعلیم یافتہ شہری جنہیں صرف اپنے کیریئر میں ترقی کرنے اور اپنی اپنی آسائشیں برقرار رکھنے سے دلچسپی ہے۔ سب سے نچلی سطح پر وہ لوگ ہیں جنہیں صحیح معنوں میں عوام کہا جا سکتا ہے، وہ لوگ جنہیں اتنی تعلیم یا دوسرے مواقع نہیں مل سکے کہ وہ پر آسائش زندگی گزار سکیں۔ مولانا محمد علی جوہر اور علامہ اقبال نے واضح کیا ہے کہ چونکہ سب سے زیادہ تعداد میں یہی طبقہ ہے اور جمہوریت کا قدرتی مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اقتدار اس طبقے کے ہاتھوں میں چلا جاتا، اس لیے سب سے اونچی سطح پر فائز تمام وسائل پر قابض رہنے کے خواہش مند افراد نے جمہوریت کے تصور کو اس طرح مسخ کر دیا ہے کہ الیکشن کی رسومات پوری ہوتی رہیں لیکن اقتدار کبھی عوام کے ہاتھوں میں منتقل نہ ہو سکے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اور یہ کام دانشوری اور تعلیمی اداروں کے ذریعے انجام دیا گیا ہے۔ اس نئے نظام کا ایک نام ایرسٹوکریٹک ریڈیکلزم ہے، جس کا سب سے مشہور حوالہ جرمن مفکر نیچے ہے، لیکن موجودہ زمانے میں یہ نظام کسی اور شخصیت سے زیادہ گاندھی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ بہرحال اسے جو بھی نام دیا جائے، علامہ اقبال کے مطابق اسلام اس نظام کی مکمل نفی کرتا ہے، مولانا محمد علی جوہر کے مطابق بر صغیر کی سیاست کا اصل مسئلہ بھی یہی تھا، ہندو مسلم اختلاف سمیت دوسرے تمام سیاسی مسائل کو اسی بنیادی مسئلے کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت تھی۔ اس تجویز کے عین مطابق آل انڈیا مسلم لیگ کی اس قرارداد میں بھی، جسے ہم پاکستان کی بنیاد سمجھ سکتے ہیں، ہندو مسلم اختلاف کو اسی مسئلے کی روشنی میں پیش کیا گیا، اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی کہا کہ پاکستان کی کہانی، اس کی جد و جہد اور اس کا حصول آخر عظیم انسانی آئیڈیلز کی مشکلات اور دشواریوں کے خلاف جد و جہد کی کہانی ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ زور دے کر یہ بات دہراتا ہوں کہ ذات پات کے نظام پر مبنی ایک معاشرے میں
انسانی روح کے فنا ہو جانے کے خطرے کی وجہ سے پاکستان ممکن ہو سکا۔ اب جب کہ روح زندہ رہنے اور ارمان جگانے کے لیے آزاد ہو چکی ہے، اسے صرف ریاست ہی نہیں بلکہ قوم کو بھی متحرک کر کے اپنا اثبات کرنا چاہیے۔ چنانچہ قائد اعظم کا 10واں اور آخری سیاسی اصول اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں ذات پات کے ہر نظام کو مسترد کرنا ہے۔ یہاں ہر ایک شخص کا بلند تر مقام ہو، مٹیں دلوں سے نفرتیں، سبھی کا احترام ہو، اس احترام کے لیے ہماری جنگ ایک ہے، ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے، جدا جدا ہے صورتیں، لہو کا رنگ ایک ہے۔